زندگی کی سختیوں سے پرورش پانے والا کسی کا شاگرد نہیں ہوتا۔ آپ وہ کیوں بنتے ہیں جو حقیقت میں آپ ہوتے نہیں؟ صورت کتنی بہترین کیوں نہ ہو، لیکن زندگی کے سفر میں تو سیرت ہی بازی لے جاتی ہے۔ جگہ کی کوئی قیمت نہیں ہے اگر وہ ان سے خالی ہو جن سے ہم محبت کرتے ہیں۔ جس نے آپ کو چھوڑ جانے کا ارادہ ہی کر لیا ہو وہ دروازے کی دراڑ سے بھی نکل جائے گا، اور جو آپ کے قریب آنے کا خواہش مند ہوگا وہ دیوار سے بھی راستہ بنا لے گا۔ جو خود کو جانتے ہیں وہ غلط اور منفی خیالات سے خود کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ دکھ اور زندگی کا ساتھ بہت گہرا ہے، جتنا بھی بچ کر چلو یہ سامنے آ ہی جاتے ہیں، بھلا انہیں کوئی کیسے بھول سکتا ہے۔ زندگی میں حالات بدلتے ہی لوگوں کے رویے بدل جاتے ہیں۔ شاید انسان اپنے حالات بدلنے کی کوشش ہی اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگوں کے رویے اس کے لیے بہترین ہو سکیں۔ جھوٹ کا سارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر جگہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ جاتا ہے۔ بڑے جھوٹ، چھوٹے جھوٹ، پھر ان سے چھوٹے۔ اس خاندان کا کوئی ایک فرد بھی رہ جائے تو پورا خاندان جھوٹ جھوٹ پکارنے لگتا ہے۔ دل عجیب چیز ہے، عجیب چیزیں مانگتا ہے، عجیب کام کرنے کو کہتا ہے۔ محبت کا سب سے بڑا مسئلہ خود محبت ہے۔ زبان سے کچھ کہتی ہے، دل میں کچھ رکھتی ہے، چاہتی کچھ ہے، کرتی کچھ ہے۔ صبر وہ آنسو ہے جو پلکوں تک آ کر بھی آنکھوں سے نہ گرے۔ عزت نفس سے اوپر کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالی نے ہمیں باعزت پیدا کیا ہے، تو کیا اللہ کو یہ پسند آئے گا کہ ہم لوگوں کے پیچھے بھاگتے پھریں عزت کی پرواہ کیے بغیر؟ کوشش کریں کہ خود کی اہمیت کبھی نہ بھولیں۔ مسافتیں اور دوریاں انسان کو نہیں تھکاتی، یہ ہمارے ساتھ چلنے والوں کے رویے ہوتے ہیں جو ہماری سانس پھلا دیتے ہیں۔ انسان اپنی اولاد پر آنے والی تکلیف کی صفائی نہیں دے سکتا، نہ ان لوگوں سے ہمدردی رکھ سکتا ہے جو اس تکلیف کے ذمہ دار ہوں۔ جن چراغوں سے نفرت کا دھواں اٹھتا ہو ان چراغوں کو بجھا دو تو اجالے ہوں گے۔ چیزیں بہت بدل جاتی ہیں اکیلے ہونے کے بعد، اور ضروری نہیں کوئی کسی کی جگہ لے لے، پر ایک اچھا ساتھی زندگی کے بہت سارے خلا بھر دیتا ہے، چاہے محبت کا خانہ بھرے بھی یا نہ بھرے۔ ہم نامکمل لوگ مکمل لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں چل سکتے؟ کبھی ہماری سانس پھول جاتی ہے اور کبھی وہ ہمیں بہت پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ موت کے لیے اولاد پیدا کرو اور ویرانہ بننے کے لیے عمارتیں تعمیر کرتے رہو، اور یاد رکھو تم سب فنا سے ہمکنار ہونے والے ہو۔ اے موت، تجھ سے کوئی چھپا ہوا نہیں، تو آ کر رہتی ہے۔ تو میرے بڑھاپے پر اسی طرح حملہ آور ہو رہی ہے جس طرح بڑھاپا میری جوانی پر حملہ آور ہوا تھا۔ اولاد آدم میں انتظار میں ہے، اس انتظار میں کہ موت کی آندھی اس پر چھا جائے۔ خدا کا جلوہ چیزوں کو اپنا نور، اپنی جہت عطا کرتا ہے، مگر وہ چیزیں خدا نہیں ہو جاتی۔ جب سے بنی قابیل غالب آئے ہیں، سچی اور پاک محبت کی بارش کے لیے کوئی دعا نہیں مانگتا۔ سب لوگ جنسی محرومی، دل کی تھکن اور روح کے خالی ہونے کی وجہ سے دیوانے ہو رہے ہیں۔ سزا جس قدر لمبا فاصلہ طے کر کے آتی ہے اسی قدر سخت بھی ہوتی ہے۔ کچھ نہیں بھلایا جاتا، صرف انسان زندہ رہ جاتا ہے، یہی زندگی ہے۔ بھات بھات کے آدمی کے ساتھ گزارا کرنا اور اپنے سے الگ سمت میں دیکھ سکنے ہی کا نام زندگی ہے۔ جن کھٹے انگوروں کو حاصل کرنے کے لیے انسان بہت دیر اچھلتا ہے، کودتا ہے، اور مان لو کہ وہ اپنی کوشش سے ہاتھوں میں آ بھی جائیں تو وہ کبھی میٹھے نہیں ہو پاتے۔ مکان خالی ہو تو مکین آئے نا، یوں کچھ نہیں ملنا تجھے، خالی کاسا لے کر آ، سب کچھ پھینک۔
مرد کو احساس، عزت اور فخر ہی اصل مرد بناتا ہے۔ جو مانگے کے سائے میں چلتا ہو، اپنی رائے نہ رکھتا ہو، اسے مرد کیسے کہیں گے؟ دھن دولت، رشتے ناتے، سگے ساتھی، سب فانی اسباب ہیں، ختم ہو جانے والے۔ بے اثر دنیا ساتھ تو رہتی ہے، لیکن ہمدم نہیں بنتی۔ جب فطرت اکیلا کر دے تو گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہماری روح دکھ کے بغیر بالیدہ نہیں ہو سکتی، اوپر نہیں اٹھ سکتی۔ کسی ملک، شہر، کسی موسم کو جاننے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس پر کسی واقعے یا انسان کی مہر لگ جائے، ورنہ جگہوں کو دیکھ لینے سے کبھی وہاں کا کچھ یاد نہیں رہتا۔ دنیا کی یہی حقیقت ہے کہ جتنی جلدی آسمان پر چڑھاتی ہے، سناخوں پر بٹھاتی ہے، اتنی ہی جلدی اٹھا کر زمین پر پٹخ بھی دیتی ہے۔ محبت کا چشمہ ایک بار پھوٹ جائے تو زمزم کی پکاریں بے سود رہ جاتی ہیں، اور محبت کا پھول ایک بار کھل جائے تو اس پر کبھی خزاں نہیں آتی۔ زندگی تھوڑی آسان ہو جاتی ہے جب سمجھ میں آ جاتی ہے۔ بس خوش قسمتی ہوتی ہے، کوئی خود سمجھ جاتا ہے، کچھ کو ایسے رہبر مل جاتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں۔ انسان کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اپنے سے جڑے لوگوں کے لیے وہ موم ہو جاتا ہے۔ وہ کام کرو جسے کرنے سے دل کو سکون ملے۔ یہ لڑنا جھگڑنا شریفوں کا کام نہیں۔ انسان لڑتے ہوئے کبھی اچھا نہیں لگتا۔ اگر انسان رشتوں کے بغیر جی سکتا تو اللہ رشتے نہ بناتا، کیونکہ اس نے کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بنائی۔ اللہ ظالم نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا رب ظلم نہیں کرتا، وہ بس اپنے بندے کا ایمان آزماتا ہے، اور جو اپنی آزمائش پر پورا اترتے ہیں اللہ بھی انہیں ضائع نہیں کرتا۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ یقین کے قریب تر ہو کر بھی شک آخری جھٹکا ضرور لگاتا ہے، پوری قوت سے، مگر اس کے بعد امن ہو جاتا ہے۔ نظر میں بڑی طاقت ہوتی ہے، آنکھ روح کا دروازہ ہوتی ہے، یہ جو دیکھتی ہے اس کو روح میں اتار لیتی ہے۔ وقت، لوگ، قسمت، یہ تین چیزیں انسان کی زندگی کے لیے بہت اہم ہیں، اور اگر ان تین چیزوں میں سے کوئی بھی گردش میں آئے تو انسان نکھر بھی سکتا ہے اور بکھر بھی سکتا ہے۔ پیار ایسے نہیں مرتا خود اپنے ہاتھوں، یہ خودکشی نہیں کرتا، اسے مرنے کے لیے ہمیشہ قاتل چاہیے، جو کبھی وقت ہوتا ہے اور کبھی کوئی دشمن۔ کسی پر کیا جانے والا ظلم جب اللہ کو ناپسند آ جاتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی نعمت واپس لے لیتا ہے۔ انسان کو ضرورت نہیں، خواہش بے رحم بناتی ہے۔ انسان کو کوئی چیز مٹی سے سونا، سونے سے ہیرا اور ہیرے سے کوہ نور نہیں بناتی جتنی جلدی تکلیف بناتی ہے۔ صرف ایک اللہ ہے جو ہمیں اس خلا میں تھامے ہوئے ہے۔ ہم زمین پر پڑی مٹی کے ڈھیر میں ایک ذرے یا درخت پر لگے ہوئے ایک پتے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون ہے جو میرے لیے مشقت کاٹے؟ یہ پہاڑوں کو کاٹ ڈالنے والی مشقت نہیں، بلکہ اپنے دل کو پہاڑ جیسا بڑا بنا لینے والی مشقت ہے کہ سینہ سمندر، حوصلہ پہاڑ اور عظمت آسمان ہو۔ یہ محبت کا طواف ہے، اور کون ہے جو اس طواف کو پورا کرنے کی نیت کرے؟ آگ سے مت ڈرو، آگ سے اسے ڈرنا چاہیے جس کے پاس اللہ کو دکھانے کے لیے اچھے عمل نہ ہو۔ ہر شخص کی قسمت کا پرندہ اس کی گردن میں بندھا ہوتا ہے، یعنی جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اللہ بہتر اجر دینے والا ہے، وہ نیک لوگوں کو اور ان کی نیکیوں کا سب سے بڑا قدردان ہے۔ اس پر اعتبار کرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے آگے بڑھ جاؤ، یہی صبر ہے۔ پتہ نہیں ہم کتنے مومن کتنے کافر ہیں، لیکن جو بھی ہیں اللہ ہمارے دلوں سے بے خبر نہیں ہے۔ انسان اللہ کے سامنے گناہ کرنے سے نہیں ڈرتا،
لیکن بندوں کے سامنے ان گناہوں کے آ جانے سے ضرور ڈرتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر وہ کہیں اور رہنے چلے جائیں تو وہ خوش ہو جائیں گے، لیکن یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ آپ جہاں بھی جاتے ہیں خود کو ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ ہر دن ایک نیا دن ہوتا ہے، نئے دن کو پرانے دن کی باسی باتوں سے خراب نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دنیا دھوکے میں کیسے ڈالتی ہے، یہ اپنی چمکنے والی چیزوں میں اتنا گم کر لیتی ہے کہ اللہ بھول جاتا ہے۔ محبتوں کی قیمتیں نہیں ہوتی، نہ یہ بازاروں میں بکتی ہیں، یہ تو آہستہ آہستہ پروان چڑھتی ہیں، جہاں من پسند روح ملے وہیں بیٹھ جاتی ہیں۔ جس کو آپ کی کمی محسوس نہ ہو تو یقین مانے کہ وہ آپ کی موجودگی کو بھی محسوس نہیں کرتا۔ نہ دولت فخر ہے، نہ غربت کوئی لعنت۔ کبھی کبھی انسان روشنی میں آنا ہی نہیں چاہتا، کبھی کبھی دنیا اتنی بدصورت لگتی ہے کہ انسان اسے دیکھنے کی بجائے اندھا ہو کر جینا چاہتا ہے۔ روح جب اپنی جیسی روح سے ملتی ہے تو وہ مرمت بھی ہوتی ہے، عافیت بھی پاتی ہے اور مکمل بھی ہو جاتی ہے۔ منزلوں سے گمراہ بھی کر دیتے ہیں لوگ، ہر کسی سے راستہ پوچھا نہیں کرتے۔ دکھ کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا کہ ماپ لیں، کون سا دکھ بڑا کون سا چھوٹا۔ ہر دکھ کی اپنی جگہ ہوتی ہے اور ہر شخص کو اپنا دکھ زمین آسمان سے بھی بڑا لگتا ہے۔ جنات اور انسانوں کے علاوہ باقی ساری مخلوق بہت احسان ماننے والی، بہت قدر کرنے والی ہوتی ہے۔ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، کبھی بڑے سے بڑا واقعہ حقیر لگنے لگتا ہے تو کبھی معمولی سی بات زندگی کا روگ بن جاتی ہے، کیونکہ وقت اسے بڑا چڑھا کر پیش کرتا ہے۔ ہر سفر انسان کو تبدیل کرتا ہے اور ہر سفر انسان کو ایک نئی منزل پر لے جاتا ہے، اور جب سوچ بدلتی ہے تو وقت بدلتا ہے، نفس سمیت یہ ساری دنیا بدل جاتی ہے۔ جیسے ہمارے نصیب کے رزق کا ایک ایک دانہ مقرر کیا ہوتا ہے، ایسے ہی ہمارے نصیب کا بندہ بھی مقرر ہوتا ہے۔ وہ ہمیں ہمارے مقصد تک پہنچا دیتا ہے، ہمارے رکے ہوئے کام چلا دیتا ہے، وہ وسیلہ بن جاتا ہے، ہماری منزل کے راستے کا پل بن کر پار لگا دیتا ہے۔ یہ دنیا ویسے بھی کسی کام کی نہیں، جہاں کانچ کا من رکھنے والوں کو ہر دم پتھروں کا سامنا رہتا ہے۔ خدا اور کسی وقت یاد آئے نہ آئے، دو موقعوں پر ضرور یاد آتا ہے، جب کوئی چیز چھن جائے یا جب کوئی چیز چاہیے ہو۔ حوصلہ بھی انسان تبھی دے سکتا ہے جب وہ خود حوصلہ رکھتا ہو۔ ہاں، خوش قسمت وہی تو ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں ہی رب کو پا لیا، رب کو پیارا ہونے سے پہلے ہی رب کو پیارے ہو گئے، رب سے ملنے سے پہلے ہی رب سے مل چکے۔ یہی لوگ قابل رشک ہیں۔ انسان کو سب سے زیادہ ضرورت اپنی نظروں میں معتبر رہنے کی ہوتی ہے۔ بعض لمحے انسان کی زندگی میں تبدیلی کے لمحے ہوتے ہیں، بڑی بڑی تبدیلیوں کو صرف ایک لمحے کی ضرورت ہوتی ہے، جو انسان کو بہت ساری زنجیروں سے آزاد کر دیتا ہے۔ اگر آپ غلط سواری پر چڑھ جاتے ہیں تو آپ سب سے پہلے مرحلے پر اترنے کی کوشش کریں، کیونکہ جتنا فاصلہ کم ہوگا واپسی اتنی آسان ہوگی۔ ضرورت عزت سے بڑھ کر نہیں ہونی چاہیے۔ چہرے کو صرف کالک ملنے والا پہلا ہاتھ میلا کرتا ہے، اس کے بعد لاکھ ہاتھ چہرے پر کالک ملیں، آدمی ان کو کبھی نہیں گنتا، صرف پہلا ہاتھ یاد رکھتا ہے۔ ہمیں کسی سے صرف اتنی ہی قربانی مانگنی چاہیے جتنی وہ دے سکے۔ لوگ پہلی سے خوش رہتے ہیں، جو سمجھ میں آ جائے اس سے اوب جاتے ہیں، جو سمجھ میں نہ آئے اس کی کھوج میں رہتے ہیں۔ اپنا اپنا بچاؤ تو سبھی کر لیتے ہیں، عین وقت پر کسی اور کا بچاؤ کرنا مشکل ہے۔ خواب جیسے سارے منظر دل کو بھاتے پھر بھی نہیں، دھیرے دھیرے ہم پگھل رہے ہیں، لمحوں کے کھیل میں سارے کھلونے بنے ہوئے۔ ذرا رک کر سوچو، کیا راستہ صحیح ہے تمہارا؟ کہیں نقشہ تو غلط نہیں ہے؟
کیونکہ منزل پھر ہمیشہ وہی ہے۔ سارے اختیار اللہ کے، سارے کمال اللہ کے، دیدار جیسا بھی بے مثل ہو، بالآخر آنکھیں تھکتی ہیں۔ تعلق کا عملی پہلو ذمہ داری ہے۔ جہاں بھی کوئی رشتہ ناتا ہو، وہاں ذمہ داری کا احساس خود سے پیدا ہونے لگتا ہے۔ زندگی کو اتنا زیادہ سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں، یہاں سے زندہ بچ کر کوئی نہیں گیا۔ گھر کی زندگی کو صرف ہوس تباہ کرتی ہے۔ زیادہ کی ہوس، محبت کی ہوس، دولت کی ہوس، ترقی کی ہوس۔ کوئی اللہ کی درگاہ سے بھی واپس بلایا جا سکتا ہے؟ اپنی خدمت کے لیے کسی کو اللہ سے دور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آنسوؤں کے بغیر نیکی کا پودا لگ تو جاتا ہے، بڑا نہیں ہوتا، پروان نہیں چڑھتا۔ اس کے لیے آنکھوں کی رقت کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ ساری زندگی صحیح چیزیں چنتے چنتے بس ایک بار غلط چیز کا انتخاب کرتے ہیں، اور یہ غلطی ان کی باقی زندگی کا روگ بن جاتی ہیں۔ انسان میں بڑا شر ہے، اتنا شر کہ انسان کو خود بھی نہیں پتا۔ نفس اور خواہشات اگر بے لگام ہو جائیں تو انسان جانور بن جاتا ہے۔ اس کا یعنی رب کا ایک نظام ہے، جو دعائیں اس نظام میں خلل ڈالیں وہ قبول نہیں ہوتی۔ جیسے نیم کے درخت پر گلاب نہیں لگ سکتے، ایسی دعا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ احساس جرم اور پچھتاوے کی گرد بھی وقت گزرنے کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے۔ زندگی انسان کو مگن کر دینا جانتی ہے۔ دعا کی خوبصورتی عاجزی میں ہے، مٹ جانے میں، ریزہ ریزہ ہو جانے میں، اور حاصل کلام یہ کہ دعا پوری ہو نہ ہو، بندگی کے تقاضوں پر حرف نہیں آنے چاہیے۔ وہ دے دے تو سبحان اللہ، نہ دے تو الحمدللہ۔ آنسوؤں کا بہنا تکلیف دہ نہیں ہوتا، ان کو پوچھنے کا کوئی ذریعہ نہ ہونا یہ تکلیف دیتا ہے۔ دنیا میں سب سے حسین اور شفاف جذبہ محبت کا ہے۔ یہ جذبہ نفرت کی چٹان کو پاش پاش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، مگر حسد اور بغض کا نہیں۔ مالک سے مانگنے کے بعد قبولیت کی فکر نہیں کرتے، قبولیت کا یقین رکھتے ہیں۔ جو اپنے رب کو پہچان لیتا ہے وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے کی بجائے اپنے رب کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ دنیا کے سامنے خود کو فرشتہ ثابت کرنے کی بجائے حقیقت میں ایک اچھا انسان بننا بہتر ہے۔ وہاں بیٹھ کر رونا دل کو بہت سکون دیتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کے سوا آنسوؤں کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ جو لوگ واقعی پرواہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں واپسی کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ کپڑے، شکل اور زبان اکثر جھوٹ بولتے ہیں، انسان کی اصلیت تو وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ رشتوں کے طے کرنے میں دینداری کو سب سے آگے رکھو۔ قبولیت کے یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگو۔ جو کام لوگوں کے سامنے کرنے کو ناپسند کرتے ہو وہ تنہائی میں بھی مت کیا کرو۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ جس کو ماں باپ ادب نہیں سکھاتے اس کو زمانہ ادب سکھاتا ہے۔ زندگی کی مصیبتیں کم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف کر لیا جائے۔ جب تک فرض ادا نہ کیا جائے اس وقت تک اللہ تمہارے نفل قبول نہیں فرمائے گا۔ اگر عبادت پرندہ ہوتی تو نماز اور روزہ اس کے پر ہوتے۔ ہم رو بھی دیتے ہیں، ہم ٹوٹ بھی جاتے ہیں، پر اللہ ہمیشہ ہمیں جوڑ دیتا ہے۔ تمہاری مشکل آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی بھی تم کو ہرا نہیں سکتا۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ محبت یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو ذہنی مریض بنا دیا جائے، بلکہ محبت تو ایک دوسرے کی تھکاوٹیں سمیٹ لینے کا نام ہے۔ محبت ہو جانا یا مل جانا اہم نہیں ہوتا، محبت کو زندہ رکھنا اور عزت دینا اہم ہوتا ہے۔ کیچڑ مت اچھالو،
یہ دوسروں پر پڑے نہ پڑے، لیکن تمہارے ہاتھ یقیناً گندے ہو جائیں گے۔ بھائیوں کا ملنا بہت بڑی غنیمت ہے، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ دوسروں کے سینے سے برائی اس وقت دور کرو کہ پہلے تو اپنے سینے کی صفائی کر چکا ہو۔ دنیا اللہ تعالیٰ کی سرائے ہے جو آخرت کے مسافروں کے لیے وقف ہے۔ اپنے حصے کا توشہ لو اور جو کچھ سرائے میں ہے اس کا لالچ نہ کرو۔ لوگوں کے ذکر میں مشغول نہ رہا کرو، وہ تو مصیبت ہے۔ اللہ کے ذکر کو معمول بناؤ، وہ رحمت ہے۔ بروں کے ساتھ بیٹھنے سے اچھا ہے کہ تو تنہا رہے، اور تنہائی سے بہتر یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ بہت سے نقصانات انسان کو اس وجہ سے پہنچتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مشورہ نہیں لیتا۔ نیت اچھی ہو تو زبان خود بخود سچی ہو جاتی ہے۔ نیت اچھی ہو تو زبان خود بخود سچی ہو جاتی ہے۔ عام لوگ بدنامی کے ڈر سے گناہ چھپاتے ہیں، خاص لوگ اللہ کی محبت میں چھپ چھپ کر نیکیاں کرتے ہیں۔ سچا دوست کتنا بھی ناراض ہو مگر دشمنوں کی صف میں کھڑا نہیں ہوتا۔ جاہل ڈھول کی طرح ہوتا ہے، بولتا بہت ہے لیکن اندر سے خالی ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنے چکر میں رہتے ہیں وہ چکراتے ہی رہتے ہیں۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں یہ دعا نہیں کرتا کہ دشمن مر جائیں، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ دوست زندہ ہو جائے۔ انسان اپنی حالت کو بہتر بنانے کے لیے جب پریشان ہوتا ہے تو حالت بہتر بنانے کی صلاحیت اس سے چھین لی جاتی ہے۔ جس کی مسکراہٹ چھینی نہیں جا سکتی اسے ہرایا بھی نہیں جا سکتا۔ جو شخص اپنے کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے۔ مومن جب تک دوسروں کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ یہ مت کہو کہ یا اللہ ہمیں خوبصورت اولاد عطا فرما، بلکہ یہ کہو کہ یا اللہ ہم تجھ سے ایسی اولاد کی دعا کرتے ہیں جو تیری اطاعت کرنے والی ہو، ایسی اولاد جو ہماری آنکھوں کا نور ہو۔ اگر تم واقعی شریف ہو تو کبھی نہ بھولنا کہ جس نے تم پر احسان کیا ہے تم پر اس کے احسان کا وزن رکھا ہوا ہے۔ جس کی زبان سچی ہے اس کے اعمال پاکیزہ ہوتے ہیں۔ اچھی باتیں سن کر ان پر عمل کرو کیونکہ یہی مومن کا طریقہ ہے۔ جتنی مصیبت زیادہ ہوگی اتنا ہی اجر زیادہ ہوگا۔ خدا جن لوگوں کو دوست رکھتا ہے ان کو مصیبت میں ضرور مبتلا کرتا ہے۔ لوگوں سے تکلیف دور کر کے خود اٹھا لینا حقیقی سخاوت ہے۔ دوسروں کی برائی کرنا، ان پر تنقید کرنا اور ان کی غلطی پر اللہ اللہ کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی غلطی پر استغفر اللہ کیا جائے۔ جب طلب ضرورت سے بڑھ کر خواہشات کی فکر میں لگ جائے تو تباہی یقینی ہے۔ احسان کرنے والے کے ساتھ بے وفائی کرنے والا برباد ہو جاتا ہے۔ جسے اپنے قریب کرنا چاہتے ہو اسے مقام دینا شروع کر دو۔ عام انسان صرف زبان سے بولتا ہے، خاص انسان کی پوری شخصیت بات کرتی ہے۔ کامیابی کے وسائل دولت سے نہیں، ارادے اور ہمت سے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ نے جو دیا ہے اسے خوشی سے قبول کرو، تمہیں اس کے دربار میں قبول کر لیا جائے گا۔ محبوب سے کچھ مانگا نہیں جاتا، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں کی جاتی، بس اس کی خوشی دیکھی جاتی ہے۔ رشتوں میں تھکاوٹ کی پہلی نشانی خاموشی ہوتی ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر بلا وجہ غصہ آنا ناشکر انسان کی نشانی ہے۔ تم اپنے کردار کو اتنا بلند کرو کہ دوسرے لوگ دیکھ کر کہیں اگر امت ایسی ہے تو نبی کیسے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ غلطی کرنا غلطی نہیں، غلطی کو درست کرنے میں ناکام ہو جانا بہت بڑی غلطی ہے۔ قدرت کے نظام میں جس کی کوئی معافی نہیں۔ انسان کیچڑ میں گرنے سے اتنا گندا نہیں ہوتا جتنا بد اخلاقی سے ہوتا ہے۔ انسان سے امید لگانا مت اور اللہ سے امید ہٹانا مت۔ زندگی کے سفر میں سوچ کا فرق انسانوں کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ چپ رہنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ سچ بتانا نہیں چاہتے اور جھوٹ بولنا نہیں چاہتے۔
ظلم کی ایک قسم وہ بھی ہے جس میں انسان کو اس کی مرضی کے بغیر تبدیل ہونے پر مجبور کیا جائے۔ لوگوں کے قصور معاف کر دو، یہاں ہر کوئی امتحان میں ہے اور امتحان میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ نیند میں تو تم اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہو، پھر وہ کون ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، تمہاری سانسیں چلاتا ہے، تمہیں زندہ رکھتا ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب ہے۔ مخلوق سے ایسا معاملہ کرو جو تم ان سے اپنے حق میں پسند کرتے ہو۔ جتنی بڑی مشکل ملتی ہے، کامیابی بھی اتنی بڑی ملتی ہے۔ قدر کرنا بے قدری سے بچاتا ہے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے، اگر آپ اسے کافی سمجھتے ہیں تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ خواب اور حقیقت کے بیچ جو فاصلہ ہوتا ہے اسے عمل کہتے ہیں۔ علم کے ساتھ عمل اور دولت کے ساتھ شرافت نہ ہو تو دونوں بیکار ہیں۔ انسان کی اپنی زبان انسان کا بہترین دوست بھی ہے اور بدترین دشمن بھی۔ چیزوں کی قیمت ملنے سے پہلے ہوتی ہے اور انسانوں کی قیمت کھونے کے بعد۔ رحمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہے، اور اس کے قرب سے محروم انسان کو اس کے اعمال کی عبرت کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ جو کانٹے اوروں کے لیے بچھاتے ہیں، آگے چل کر وہ کانٹے انہی کو چبھتے ہیں۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگوں کی محنت دنیا کے لیے اور آخرت نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ الفاظ بھی پھول کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں، ان میں سے آپ کے ظرف کی مہک آتی ہے۔ اگر آپ کسی کی کمی کی وجہ سے اس سے اچھائی لینا چھوڑ دیتے ہیں تو نقصان آپ کا ہوا، اس کا نہیں۔ اگر سجدہ نہ ہوتا تو ہم ان تمام دکھوں کی وجہ سے مر جاتے جن کو ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں کہہ سکتے۔ تمام مشکلات میں اللہ پر بھروسہ اختیار کرو۔ دل بدلے تو نصیب بدلے۔ جائز کمائی انسان کھاتا ہے، لیکن ناجائز کمائی انسان کو کھا جاتی ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں، مگر صرف انسان وہ ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نیکیاں کر کے بھی روتے تھے، اور ہم ہیں کہ گناہ بھی ہنستے ہوئے کرتے ہیں۔ توبہ قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کا دل گناہ سے ہٹ جاتا ہے۔ جو بندہ سچ بولتا ہے اس کے دشمن ضرور ہوتے ہیں۔ جب تم بڑوں کی مجلس میں بیٹھو تو ان سے کچھ سیکھو، اور جب چھوٹوں کی مجلس میں بیٹھو تو ان کو کچھ اچھا سکھاؤ۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی ہماری زندگی سے بہتر ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی اوروں کے لیے دوسرے ہیں۔ خواہشات کا گھوڑا بے لگام ہو جائے تو اپنے ہی سوار کو گرا کر پیروں تلے رون ڈالتا ہے۔ ڈوبنا ہی پڑتا ہے ابھرنے سے پہلے۔ غروب ہونے کا مطلب زوال نہیں ہوتا۔ جملوں کے دانت نہیں ہوتے، مگر یہ کاٹ لیتے ہیں۔ تنہائی ہمارے ارد گرد لوگوں کی غیر موجودگی کا نام نہیں، بلکہ ہمارے آس پاس لوگوں میں ہماری غیر دلچسپی کا نام ہے۔ ایک حد تک درد سہنے کے بعد انسان خاموش ہو جاتا ہے، پھر نہ وہ کسی سے شکایت کرتا ہے اور نہ کسی سے امید کرتا ہے۔ خاک کو کھا گئی خاک، اور تکبر وہیں کا وہیں رہ گیا۔ جینے والوں کی قدر کریں، مرا ہوا انسان اپنی تعریف نہیں سن سکتا۔ ایک خوف دوسرے خوف کو ختم کر دیتا ہے۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ بدقسمت انسان وہ ہے جس کو عزت کی، محبت کی اور خلوص کی زبان سمجھ میں نہ آئے۔ سچ زبان سے نہیں، عمل سے بیان ہوتا ہے۔ جو بندہ عاجز ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ لوگوں کے لیے اپنا دل بڑا کر لیا کریں، اللہ آپ کے لیے اپنی دنیا بڑی کر دے گا۔ اڑنا ہے تو اپنے حوصلوں سے اڑو، ہواؤں پر اعتبار نہ کرو، کیونکہ یہ رخ بدلنے کی ماہر ہیں۔ بعض دفعہ اس تکلیف کو لکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے جسے ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ جو سامنے آیا اسی کے ہو گئے۔
عاجزی اور انکساری ہمیشہ کامیابی کی سیڑھیاں پار کرنے کا راستہ ہوتی ہیں۔ انسان ہر محبت میں اپنی ذات کی محبت کا خمیر ضرور ملا دیتا ہے۔ وقت گزرنے پر یہی ذات پھول کر ہر دوسری محبت کے اصل کو کھا جاتی ہے۔ دراصل انسان کا کچھ ٹھیک نہیں، دماغ تحقیق کی طرف لے جاتا ہے اور دل وجدان کی طرف، اور ایک تیسری سمت ایسی بھی ہے جس کا تحقیق سے تعلق ہے نہ وجدان سے۔ اے نفس کے چیلے، بیٹھ جاؤ، اپنے لیے امید رکھو۔ بغیر امید کے انسان شیطان کا چیلا بن جاتا ہے۔ ہم اس قدر آزاد نہیں ہو سکتے کہ ہمارے لیے کوئی امید باقی نہ رہے۔ سیب کے کیڑے کو آخر تنہائی ہی موتی بناتی ہے۔ سانس رکنے سے پہلے جان لو کہ یہ زندگی تمہاری اپنی ہے اور خدا تم سے راضی ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ کی کل کائنات میں صرف انسان ایسا ہے جو اپنی سرشت بدلنے پر قادر ہے، اپنے آئینے کو صاف کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کو محبوب ہے، لیکن موقع شیطان کو بھی برابر فراہم کیا جائے گا۔ کیا تمہیں واقعی ڈر نہیں لگتا اس وقت سے جب دنیا سے تمہاری آنکھیں بند کر دی جائیں گی، اور جب تم آنکھیں کھولو گے تو خود کو قبر میں پاؤ گے؟ کچھ لوگ ڈٹے رہتے ہیں اپنے انتخاب پر، جو سمجھتے ہیں کہ راستے کے انتخاب سے زندگی کی راحتوں میں اضافہ کر سکتے ہیں، حالانکہ وہ صرف عدل بدل سکتے ہیں، راستوں کو اضافہ نہیں کر سکتے، نہ غم میں نہ خوشی میں۔ تیز ہوا ہو تو پتنگ قابو سے باہر ہو جاتی ہے، ہوا نہ چلے تو اڑتی ہی نہیں۔ اسی لیے اپنا ساتھی اور کفیل ایسا مانگو جو نہ تو تیز ہوا ہو نہ بند، بس اوپر ہی اوپر لے جائے، تارے کی طرح اڑائے آسمان میں۔ انسان کی یادداشت چیزوں کا تعلق ڈھونڈتی ہے۔ ہمیں ایک چیز دیکھ کر اس سے متعلق دوسری چیز یاد آ جاتی ہے۔ بغض رکھنا آپ کو مضبوط نہیں بناتا، یہ آپ کو کڑوا کر دیتا ہے۔ معافی آپ کو کمزور نہیں بناتی، یہ آپ کو آزاد کرتی ہے۔ ایسی خواہشات جن کے لیے انسانیت سے گرنا پڑے صرف تکلیف کی وجہ بنتی ہیں۔ زندگی کی ڈور تو سیدھی ہی ہے، انسان ہی اسے الجھا دیتا ہے۔ اطاعت محبت کے بغیر اور محبت اطاعت کے بغیر، یہ دونوں ہی نامکمل ہیں۔ انسان تب مطلوبہ درجے تک پہنچتا ہے جب اطاعت کے ساتھ ساتھ اس میں محبت کا عنصر بھی شامل ہو جائے، اور یہی مومن کا مقام ہے۔ جو چیز دل میں گونجتی رہے وہ بھلائی نہیں جا سکتی۔ بد نیت شخص محروم ہی رہتا ہے، اسے کسی کی دعا بھی نہیں لگتی، وہ اپنی راہ میں خود آپ ہی رکاوٹ ہوتا ہے۔ ہمارا کردار ہماری عادات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ آپ ایک سوچ کا بیج بوئیں گے تو عمل کی فصل اگے گی، ایک عمل کا بیج بوئیں گے تو عادات کی فصل اگے گی۔ اگر عادات کا بیج بوئیں گے تو کردار کی فصل پائیں گے، اور اگر کردار کا بیج بوئیں گے تو تقدیر کی فصل اٹھے گی۔ روح جب اپنی جیسی روح سے ملتی ہے تو وہ مرمت بھی ہوتی ہے، عافیت بھی پاتی ہے، اور مکمل بھی ہو جاتی ہے۔ کرامتوں کے پیچھے بھاگو گے تو کرامتیں رہ جائیں گی، تم نہیں رہو گے۔ معجزہ انسان کی سیرت میں ہے، سیرت اس کا معجزہ ہے، باقی سب کھیل تماشا ہے۔ ناکارہ ہوس ہے، راستے کی رکاوٹ ہے۔ کرشمہ یہی ہے کہ اندر کا تالا ٹوٹ جائے، باقی سب فریب اور دھوکہ ہے۔ موت کی مدد کے بغیر انسان کبھی بھی مکمل طور پر آزاد نہیں ہو سکتا۔ جس بد نصیب معاشرے کو محبت رلا نہ سکے، جس گروہ کی آنکھ آنسوؤں سے محروم ہو جائے، وہاں ظلم سے رلایا جانے لگتا ہے، وہاں ظلم کو اچھائی کا آخری موقع دیا جاتا ہے۔ جب عقل و دانش، تجربہ، آگاہی سب چراغ بجھ جائیں، تب صرف صبر کی قندیل جلتی رہتی ہے۔ انسان کی ضمیر کا بہت بڑا حصہ غلامی ہے۔ جس قدر وہ آزادی کا چاہت مند رہتا ہے،
اسی شدت سے اطاعت، غلامی اور انکساری اس کی ذات کے لیے ضروری ہوتی جاتی ہیں۔ ذکر کے بغیر کسی طور پر بھی انسان مجتمع نہیں ہو پاتا۔ کیا کیا جائے، اطمینان نہ وہاں تھا نہ یہاں۔ ایک اس کی ذات سے بندھے رہنے میں کامیابی کی پھوار پڑتی رہتی ہے۔ اپنی خدمت کے لیے کسی کو اللہ کی درگاہ سے واپس نہیں بلایا جا سکتا۔ اپنی خدمت کے لیے کسی کو اللہ سے دور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آنسوؤں کے بغیر نیکی کا پودا لگ تو جاتا ہے، بڑا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے آنسوؤں کی ضرورت ہے۔ مرض جب شدت اختیار کرتا ہے تو قدم خود بخود طبیب کی طرف اٹھتے ہیں۔ اگر انسان کا دل آمادہ نہ ہو تو انسان کا دماغ بھی اس چیز کے لیے کبھی حامی نہیں بڑھتا۔ خواہشیں چیزوں کی جا سکتی ہیں، انسانوں کی نہیں۔ چیزیں مل جاتی ہیں، انسان نہیں ملتے۔ وقت ایسا بھی آتا ہے جب سب ہوتے ہیں مگر کسی کام کے نہیں ہوتے۔ عام طور پر انسان وہی ہوتا ہے جو حالات اسے بنا دیتے ہیں، اور شرمندگی کے آنسو بھی بڑی توفیق ہوا کرتے ہیں۔ بہت تکلیف دہ ہے جب کوئی آپ کو بہترین یادیں دینے والا خود ایک یاد بن کر رہ جائے۔ جو کرنا آسان ہو اور اس میں لذت ہو، اسے بھگتنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہم سب سے زیادہ ظالم خود اپنے لیے ہوتے ہیں۔ ہر ظالم نے سب سے زیادہ ظلم اپنی ذات پر کیا ہے۔ انوکھی چیز ہر ایک کو اچھی لگتی ہے۔ کسی بھی چیز کے ختم ہونے سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ ہر بار کسی چیز کے کھونے پر اللہ سے شکوہ کرنے کے بجائے اس کا شکر ادا کرنا کہ اس نے تم سے ایک چیز لی ہے، سب کچھ نہیں لے لیا۔ زندگی میں جو جذبے آپ کو برباد کرنے لگیں، ان جذبوں سے دور ہو جانا چاہیے۔ جس کو اللہ کی قدر ہوتی ہے وہ برے اور فحش کاموں کی طرف نہیں لپکتا، کیونکہ ایسے سکون کا کیا فائدہ جس کو لے کر بندہ اللہ کو کھو دے۔ صحیح معنوں میں خوش نصیب وہ ہوتا ہے جس کی اچھائی اور اخلاق لوگوں کو اسے یاد رکھنے پر مجبور کر دیں۔ ہر آسمانی مذہب انسان کو آزماتا ضرور ہے، مگر اسلام تو انسان کو کچھ اور طرح سے آزماتا ہے۔ یہ ایسی آزمائش سامنے لاتا ہے جو بندے کو کندن بنا دیتی ہے یا پھر راکھ کا ڈھیر۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے انسان کا کہ وہ چیزوں کو جادو کی طرح ٹھیک کرنے کی کوشش کرے۔ ہر خواہش قسمت کے آگے سر جھکا لیتی ہے، اس سے آگے وہ نہیں بڑھ سکتی۔ زندگی میں ہر انسان کو آئینہ چاہیے تاکہ یہ واضح ہو کہ ہم خود بھی غلطیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ صرف ایک چیز جو آپ کے سفر میں حتمی طور پر یقینی ہے، وہ آپ کا وہ قدم ہے جو آپ اس وقت اٹھا رہے ہیں۔ بس یہی سب کچھ ہے۔ سب سے بڑا فیصلہ موت نہیں ہوتی، اس سے بھی بڑے اور عظیم فیصلے موت کے بعد ہونے ہیں۔ موت سے پہلے ضرور جی لینا، یہ کام بھول نہ جانا، یہ بڑا ضروری ہے۔ جو گمراہی کے بعد ہدایت پا لینے کی قدر کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، تو ماضی کے گناہ اس کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک سانچے سے کوئی دو لوگ نہیں بنائے رب نے۔ کبھی کبھی نصیب کی کروٹیں بدلنے کے لیے فیصلوں کی کروٹیں بدلنی پڑتی ہیں۔ کبھی کبھی تکلف اچھی چیز ہوتی ہے، یہ بہت سارے لحاظ اور بھرم رہنے دیتی ہے۔ ہر ایک مختلف ہے، کسی کا خیال ہے کہ پتھر بھاری ہے، کچھ کا خیال ہے کہ ایک پنکھ، کسی کی قسمت بھاری ہے اور کسی کے غم۔ جو چیز نصیب میں ہو اس سے بھاگا نہیں جا سکتا۔ علم رکھنے والے سے بحث کرنا آسان ہوتا ہے، پر یقین رکھنے والے سے بحث کرنا انتہائی مشکل۔ حقیقی یقین جب حاصل ہو جائے تو پھر کچھ اور تمنا نہیں رہتی۔ سب دھواں نظر آنے لگتا ہے، سب گھاس پھوس ہو جاتا ہے۔ ہماری حقیقت یہ ہے کہ ہم اس رب کے بندے ہیں، اچھے یا برے، مومن یا کافر، سب اسی کے ہیں۔
وہ رب البشر ہیں، وہ مالک ہیں۔ ماؤں کو الہام ہوتے ہیں، ان کی باتیں مان لینی چاہیے۔